ویٹ لاس جرنی ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے جو فوڈی پرسنز ہوتے ہیں خاص طور پر. اگر میں نے بھی ویٹ لاس کرنا ہے تو میں جتنا مرضی کر لوں, ہاتھ نہیں رکتا ہے دسترخوان پہ, ہاتھ نہیں رکتا ہے فرائیڈ آئٹمس کھانے پہ. دوسرا یہ کہ باہر بھی جا کے ہم نے افطاریاں کرنی ہے, سحری بھی کرنی ہے, اس پہ کیسے پھر ہم کریں. ہمارا تو یہ ہوتا ہے کہ دعوت کوئی کر رہا ہے تو پھر وہاں جا کے تو اچھا خاصا ہم نے کھانا ہے, تو پھر ہم وہاں پہ ضائع تو نہیں کر سکتے, ویسٹ نہیں کر سکتے, تو پھر اس پہ کیا کریں ہم. اچھا, اس میں منیبہ دیکھیں 2-3 باتیں ہیں جو میں یہاں پر شیئر کروں گی. ایک تو یہ کہ جس طرح ساتھی نیوٹریشنسٹ نے ڈسکس کیا کہ ایکسرسائز یا واک کا اس کے اندر بہت اہم رول ہے. تو اگر ہم رمضان میں فاسٹنگ کے ساتھ چاہے تو 30 منٹس کی, چاہے تو 45 منٹس کی, چاہے تو 60 منٹس کی صرف واک ہی کر لیں, تو اس واک کے دوران میں تو ہماری کیلریز برن ہو ہی رہی ہیں, لیکن اس 1 گھنٹے کی واک کے بعد بھی کافی عرصے تک کیلریز برن ہوتی چلی جائیں گی. ٹھیک ہے. اب اس میں ٹپ یا سلوشن یا ٹرک یہ ہے کہ ہم نے جتنی کیلریز رمضان کے اندر کنزیوم کرنی ہے, ہمارا یہ گول ہونا چاہیے کہ اتنی کیلریز ہم برن بھی کر لیں. تو برن کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ایکسرسائز یا واک. اور نمبر 2 چیز یہ کہ ہم کچھ ایسے فوڈ چوائسیز رکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ویٹ ریڈکشن کی طرف چلا جائے. جیسے کہ میں نے بتایا تھا چیا سیڈز کا استعمال اگر کیا جائے گا افطار ٹائم میں, اس کی ڈرنک بنائی جائے گی, ویل اینڈ گڈ. اچھا, یہ جو دہی کا استعمال بتایا تھا کہ اس کے اندر دہی کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہاں بالکل دہی کا استعمال کریں, اس کے اندر فلیکس سیڈز السی کے دانوں کو شامل کر لیں, اس کی وجہ سے بھی ویٹ لاس ہو جاتا ہے. اچھا, تیسری چیز, رات کو سونے سے پہلے, سحر سے پہلے یعنی کہ رمضان میں اگر آپ کیمومائل ٹی کا استعمال کریں گے تو وہ بھی ویٹ ریڈکشن کے اندر بہترین ہے. کیمومائل ٹی کے علاوہ بھی کچھ ایسی چائے کے استعمال ہیں جو لوگ کرتے ہیں رمضان میں بھی, لیکن رمضان میں یہ کہوں گی کہ نکوٹین یا کیفین کا زیادہ استعمال نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے باڈی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے اور پھر ایکسیسو ایک کپ تو پینے دینا جو چائے لورز ہیں یا جو ٹی پیتے ہیں, ایک کپ ہمیں پینے دے. اگر آپ کہتے ہو کہ 1 کپ پی لو تو ایک اور چھوٹی سی ٹپ ہے یہاں پر, ٹھیک ہے, آپ افطاری کے بعد وہ کہتے ہیں نا چائے کا نشہ ایسے سر درد ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر افطاری کے بعد چائے نہ ملی یا سحری پہ چائے نہ ملے. تو اگر آپ 1 کپ چائے پینا چاہتے ہیں افطاری کے بعد, اوکے فائن, آپ پی لو. لیکن اب وہ لوگ اس میں آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو بڑی بھوک لگ رہی ہے, بڑی پیاس لگ رہی ہے, بچے بھی اس میں شامل ہوتے ہیں اور بعض اوقات اڈلٹس بھی شامل ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ روزہ برداشت ہی نہیں ہو رہا. تو ان کے لیے ایک چھوٹی سی ٹپ ہے, آپ ایسا کیا کریں, کسی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو انوالو کر لیا کریں, کہیں مگن ہو جائیا کریں, چاہے تو کسی اسپرچول ایکٹیویٹی میں کوئی گول سیٹ کر لیں, قرآن مجید کی تلاوت کریں گے, کہیں مصروف ہو جائیں گے تو روزہ نہیں لگے گا. ٹھیک ہے نا, تو پھر کیا کہاں رہ گیا کہ بھوک اور تھرسٹ, ہنگر, یہ کہاں رہ گئی, یہ باتیں بالکل پیچھے رہ گئی جب ہم نے اپنے آپ کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیا ڈیورنگ رمضان.